بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ISI پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس کی تاریخ شاہد ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع میں کبھی بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، بلکہ اپنے اپنے وقت میں، چاہے وہ KGB تھی، چاہے وہ CIA تھی، را تھی، خاد تھی، موساد تھی، عالمی طاقتوں کی ایجنسیوں کے اوپر ISI ہمیشہ بھاری ثابت ہوئی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین شدید تصادم کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر چین کی طرف سے بھارت پر جو حملہ کیا گیا ہے، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا ہے، پہلے لداخ پہ، اب وہ سکم کی طرف چینی افواج بڑھ رہی ہیں، اور جس طرح کے بھارت کو اندرونی محاذ پر بہت شدید مسائل کا سامنا ہے، تو یہ خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت کوئی ایسا ڈرامہ رچا سکتا ہے تاکہ اپنے عوام کی توجہ، عالمی دنیا کی، عالمی برادری کی توجہ ہٹا کر پاکستان اور بھارت کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ یہی خدشات ہیں جن کی بنیاد پر، جن کی روشنی میں کل ISI کا وزیر اعظم پاکستان نے دورہ کیا ہے، جہاں ان سب چیزوں پر فوکس کیا گیا، ساری چیزیں زیر بحث لائی گئیں، اور آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی قوم کو اس سارے ان ایشوز پر جو بھارت سے منسلک ہیں وہ اعتماد میں بھی لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے سفارتی محاذ پر، داخلی محاذ پر اور خارجہ محاذ پر، جن کا مقصد یہی ہوگا کہ بھارت کے حوالے سے جو ممکنہ طور پر ہماری سیکیورٹی کو جو خدشات ہیں ان کے ازالہ کیا جا سکے۔ دوستو، اس میٹنگ کے بعد جس طرح DG ISPR جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر بہت ساری ایسے باتیں بتائی ہیں جو بہت ہی نہ صرف جو ہیں وہ الارمنگ ہیں، بلکہ بہت ہی حقائق پر مشتمل ہیں، اور قوم کے لیے بہت اس میں جو ہے نا سوچنے سمجھنے کا مواد موجود ہے، اور عالمی برادری کو بھی اس پر توجہ دینی ہوگی۔ جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس سال کے دوران ابھی تک لائن آف کنٹرول پر بھارت تقریباً 1300 بار خلاف ورزیاں کر چکا ہے، جس میں 7 سویلین لوگ شہید ہوئے ہیں اور 90 سے زیادہ پاکستانی زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بار بار اس کے ڈرون جو ہیں وہ آ کے پاکستان کی حدود کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان نے جو ہے نا اس کے انڈیا کے ڈرون گرائے بھی ہیں۔ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ بھارت جاسوسی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ پاکستان بالکل الرٹ ہے اور اس کو ڈرون گرا رہا ہے۔ اور بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کوئی بھی ایسا ایڈونچرزم کی کوشش کی تو پاکستان کو بالکل تیار پائے گا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، آپ کل جو جنرل صاحب نے بات کی ہے DG ISPR نے، اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انڈیا آگ سے کھیل رہا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کی یہ روش ہے، بلکہ دیکھ لیں کہ چین کے ساتھ بھی الجھا ہوا ہے، نیپال کے ساتھ بھی الجھا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو ریشہ دوانیاں اور سازشیں وہ جاری رکھتا ہے۔ اسی طرح سری لنکا ہے اور بنگلہ دیش ہے، کسی بھی ہمسائے ملک کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے نا توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے، لیکن پاکستان کسی بھی صورت میں بھارت کے ان توسیع پسندانہ عزائم کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، بلکہ اس میں رکاوٹ بنے گا، اور ہمارا ماضی شاہد ہے کہ ہم اس طرح کرتے آئے ہیں۔ دوستو، یہ کل اپنی گفتگو میں جنرل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پلوامہ 2 کا جو ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی کہ ایک گاڑی میں جو تھا اس میں دھماکہ خیز مواد
تھا اور وہ گاڑی رات کو پکڑی گئی اور پولیس نے جو ہے نا ایجنسیوں نے اپنی مقبوضہ کشمیر میں اپنی تحویل میں لے لی. ڈرائیور اس کا رات کو بھاگ گیا اور صبح اسی شہری علاقے میں ہی اس کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا تاکہ اس کے نشانات یا تحقیق نہ کی جائیں, تو جسے پلوامہ 2 کا نام دیا جا رہا ہے. اسے بھی DGI-SPR نے اس کا کوٹ کیا, اس کا ریفرنس دیا کہ بھارت اس طرح کے اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ڈرامے رچانے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے حوالے سے عمران خان نے بھی پوری دنیا کو پچھلے کئی دنوں سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ان سازشوں کو, ان ڈرامے بازیوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ بھارت کس جگہ پہ جا رہا ہے. جس طرح, جس لہجے میں, جس شدت کے ساتھ DGI-SPR نے گفتگو کی ہے, اس سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے مابین تصادم ہوتا ہے تو پھر یہ پوری دنیا اس تصادم سے محفوظ نہیں رہے گی. اس کا واضح اشارہ یہی ہے کہ ان دونوں ممالک کے مابین ایٹمی تصادم بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ دنیا کے لیے بہت ہی تباہ کن ہوگی. اس لیے عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ بھارت سے کو مجبور کریں کہ ہوش کے ناخن لے. اس کا مسئلہ اگر چین کے ساتھ ہے تو چین کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے, اس کو رسپونڈ کرے. پاکستان کے خلاف اپنے دل کا جو بھڑاس ہے نکالنے کی بجائے اس کو زمینی حقائق کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ نہ سمجھے کہ یہ سن 70 کی دہائی ہے. یہ آج 2020 کا جو پاکستان ہے یہ زیادہ توانا اور زیادہ الرٹ ہے, اور چین اور پاکستان آج بالکل ایک پیج پر ہیں, کیونکہ دونوں کا جو بقا ہے, دونوں کی جو یکجہتی ہے اور جو دونوں کا مستقبل ہے وہ سانجھا ہے. اور سی پیک نے دونوں ممالک کو جو ہے دفاعی محاذ پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, کیونکہ جہاں سی پیک چین کی اقتصادی بقا کے لیے ضروری ہے, وہیں ہماری جغرافیائی جو بقا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب نئے جو حقائق, آج کے حقائق جو ہیں چین اور پاکستان کے حوالے سے بھارت کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ یاد رکھے کہ پورا جنوبی ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور اس کی ساری ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی. دوستو, آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم.